السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ بیوی پر ایک ریچھ نے حملہ کر دیا۔ قریب ہی اس کا شوہر ہاتھ میں بندوق لیے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس پر ساتھ والے آدمی نے اس سے پوچھا، آپ اس کو گولی مار کر ہلاک کیوں نہیں کر دیتے؟ شوہر نے جواب دیا، ضرور ہلاک کر دوں گا، لیکن پہلے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بدلے ریچھ یہ کام کر گزرتا ہے یا نہیں۔ ایک کنجوس شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، آج ہم شام کا کھانا باہر کھائیں گے۔ بیوی بولی، ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ شوہر بولا، اوہو بھائی، تیار ہونے کی ضرورت نہیں، میرا مطلب ہے کہ باہر صحن میں کھائیں گے۔ ایک عمارت میں رہنے والے خاندانوں میں ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ ہر فلیٹ میں سے چیخنے اور رونے کی آوازیں آتی، سوائے ایک گھر کے جس کے اندر سے ہمیشہ ہنسنے کی آوازیں آتی۔ ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر کے سوا ہر گھر سے رونے کی آواز آتی ہے، لگتا ہے آپ کی بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ شوہر بولا، لڑائی تو ہم میں بھی ہوتی ہے، اگر میرا نشانہ نہ لگے تو میری بیوی ہنستی ہے، اور اگر میری بیوی کا نشانہ نہ لگے تو میں ہنستا ہوں۔ ایک خاتون اپنی پڑوسن سے کہہ رہی تھی کہ میں تو ہر کام میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہوں۔ مثلاً آج ہی چائے کا انتظام ایسے ہوا کہ چائے بنانے کی تجویز میں نے پیش کی، بنائی انہوں نے، پی میں نے، اور برتن دھوئے انہوں نے۔ ایک شخص کو ہر بات پر اعتراض کرنے کی عادت تھی۔ ایک دن وہ گھر آئے تو انہیں کوئی قابل اعتراض بات نظر نہ آئی، بہت جھنجھلائے۔ اچانک ان کی نظر بیوی پر پڑی، بولے، بیگم بہت فضول خرچ ہوتی جا رہی ہو۔ بیگم نے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ صاحب جھٹ سے بولے، بھائی جب ایک چٹیا سے کام چل سکتا ہے تو دو چٹیاں بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تین عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ایک بولی، میرے شوہر کی یادداشت اتنی کمزور ہے کہ سبزی لینے جاتے ہیں تو سبزی بھول کر گھر آ جاتے ہیں۔ دوسری بولی، تو میرے شوہر تو سبزی کے ساتھ ٹوکری بھول آتے ہیں۔ تیسری بولی، میرے شوہر تو بالکل بھلکڑ ہیں، کہیں بازار میں مجھ سے بھیڑ میں کھو جائیں تو کہتے ہیں، بہن میں نے پہلے کہیں آپ کو دیکھا ہے۔ شوہر نے بیگم سے کہا، بیگم مجھے دفتر جانے میں دیر ہو رہی ہے، آخر ناشتہ کب تیار ہوگا؟ بیگم نے کہا، آپ تو یوں ہی شور مچاتے ہیں، 2 گھنٹے سے کہہ رہی ہوں کہ بس 15 منٹ میں تیار ہو جائے گا۔ نئی نویلی دلہن پہلی بار اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا شوہر کو کھلانے کے بعد بڑے ناز سے کہنے لگی، ڈارلنگ اگر تمہاری ناچیز کنیز اسی طرح تمہارے لیے کھانا پکاتی رہے تو اسے انعام میں کیا ملے گا؟ شوہر نے جواب دیا، میرے بیمہ کی رقم اور مردہ جسم۔ ایک ایرانی عورت عدالت زندگی میں گئی اور کہنے لگی، میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہوں کیونکہ وہ میرا تمام جہیز ایک دن میں کھا گیا ہے۔ جج نے جرح کرتے ہوئے کہا، لیکن ناممکن ہے کہ جہیز ایک دن میں کھایا جائے۔ جہیز میں کیا کیا تھا؟ عورت بولی، 6 انڈے اور 1 مرغی۔ ریل گاڑی کی کھڑکی میں آ کر ایک خاتون کی انگلی کٹ گئی۔ اس نے محکمے پر 1 لاکھ روپے کے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا۔ جج نے پوچھا، ایک انگلی کٹ جانے کا اتنا معاوضہ کیوں؟ خاتون نے جواب دیا، جناب اس انگلی کی قیمت 1 لاکھ روپے بھی کم ہے، کیونکہ میں اس انگلی کے ساتھ اپنے کروڑ پتی شوہر کو نچایا کرتی تھی۔ ایک زبردست جھگڑالو بیوی اپنے شوہر پر برس رہی تھی اور شوہر بیچارہ مسکین صورت بنائے چپ چاپ بیٹھا تھا۔
بیوی اس کی خاموشی سے چراغ پا ہو گئی اور بولی تم آدمی ہو یا چوہا؟ شوہر بولا بیگم میں آدمی ہوں، اگر میں چوہا ہوتا تو خدا کی قسم تم اس وقت تھر تھر کانپ رہی ہوتی۔ بلی سے تنگ آ کر بیوی نے شوہر سے کہا دیکھو جی میں تو اس بلی سے پریشان ہو گئی ہوں، تم اسے تھیلے میں ڈال کر جنگل میں چھوڑ آؤ۔ 2-3 دن بعد شوہر واپس آیا تو بیوی نے پوچھا کیوں جی اب تک کہاں تھے؟ شوہر بولا بیگم جنگل سے واپسی پر میں راستہ بھول گیا تھا۔ بیوی نے پوچھا تو تم آئے کس طرح؟ شوہر نے جواب دیا بلی کے پیچھے پیچھے۔ شوہر نے حیرت سے پوچھا آخر کیا بات ہے بیگم؟ آج تم نے فون پر صرف 20 منٹ بات کی۔ بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا رانگ نمبر تھا۔ شوہر نے بیوی سے کہا اس کتے پر کیوں مغز کھپاتی ہو، یہ کچھ نہ سیکھ سکے گا۔ بیوی بولی یاد نہیں ہے شروع میں تمہیں سکھانے میں بھی مجھے ایسے ہی مشکل پیش آئی تھی۔ رات کو شوہر دھیرے دھیرے پنجوں کے بل گھر میں داخل ہوا۔ اسی لمحے گھڑی نے 3 بجائے۔ شوہر سمجھ گیا کہ بیوی اس کی آواز سن کر جاگ گئی ہوگی، لہٰذا گھڑیال کی طرف منہ کر کے بولا سن لیا ہے کہ 1 بجا ہے، 3 بار تکرار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیو یارک میں ایک فلیٹ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر سے ایک عورت نے آواز دے کر پوچھا کیا بات ہے، کون ہو تم؟ جواب ملا بی بی ہم پولیس والے ہیں، آپ کے شوہر کی لاش لے کر آئے ہیں، ان کے اوپر سے سڑک کوٹنے والا انجن گزر گیا ہے۔ اندر سے خاتون کی آواز آئی تو پھر مجھے دروازے پر بلانا ضروری ہے کیا؟ دروازے کے نیچے سے اندر کھسکا دو۔ بیوی اپنے شوہر کی اس عادت سے بہت تنگ تھی کہ وہ روزانہ دفتر سے آ کر ڈائجسٹ پڑھنے بیٹھ جاتا ہے اور بیوی پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ ایک دن بیوی نے چڑھ کر کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ڈائجسٹ ہوتی تاکہ مجھے آپ کی بھرپور توجہ حاصل ہوتی۔ شوہر فوراً بولا سوچ لو، ڈائجسٹ تو میں ہر ماہ نیا خرید کر لاتا ہوں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ شکریہ۔